اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل حدیث سید طیب الرحمن زیدی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ پہلی بات کہ یہ لقب دینا کہ سلطان المناظرین میرے جیسے ایک شریعت کے طالب علم کے ساتھ مذاق ہے۔ سلطان المناظرین کسی دور میں حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ میں تو ایک شریعت کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ دوسری بات، میری جماعت کے نوجوان خطیب عبد الرؤف یزدانی حفظہ اللہ اور عبد الغنی محمدی حفظہ اللہ، جن کی توسط سے اس جلسے میں خطبہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا اور میرا آنا قبول و منظور فرمائے۔ دنیا میں اسلام کے نام پر بے بہا جماعتیں، اور ہر شخص اپنے مسلک کی دعوت دینے میں آزاد ہے۔ ہر ایک کا اپنا ایک امام، ایک بزرگ، ایک منہج۔ ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس پاکستان میں رہتے ہوئے اس بات میں آزاد ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اپنا مسلک بتلائیں، اپنی دعوت دیں، اپنے امام کا تعارف کروائیں۔ تو آج میں کوشش کروں گا کتاب و سنت کے دلائل سے، اور میں یہ بات کہنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا کہ کائنات میں اگر کوئی مسلک سچا سچا اگر کوئی مسلک ہے تو وہ صرف اہل حدیث مسلک ہے۔ بمباغ دوہل علی وجہ البصیرت دلائل رکھتا ہوں، اور اسی لیے اپنے بھائیوں کے مسلک کو چھوڑ کر اللہ نے مجھے توحید و سنت کا مسلک نوازا۔ اشتہار پر آپ نے پڑھا ہوگا
زیدی اہل حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، سنی بھی نہیں ہوئے کرتے. اور مجھے یاد ہے راولپنڈی کے بھائیوں کی بات، کسی نے کہا کہ تمہارا وہ زیدی اہل حدیث ہو چکا ہے. وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اندر سے شیعہ ہے، باہر سے اہل حدیث. اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث کا مسلک یا اللہ کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے پاس ایسا امام ہے، ہمارے پاس ایسا قائد اعظم ہے، ہمارے پاس ایسا رہبر اعظم ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھا کر کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور میرا اللہ اگر قسم نہ بھی کھائے تو پھر بھی سچا ہے، صرف اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے کہ قسم ہے تارے کی جب وہ گرتا ہے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہوا نہ بھٹکا ہوا. جب وہ بات کرتا ہے تو اللہ کے قرآن سے کرتا ہے، دل سے کبھی محمد بات نہیں کیا کرتا. ایسا کوئی امام لا کر تو دکھاؤ، لاؤ تو صحیح. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اللہ نے دوبارہ قسم کھا کر کہی، دوبارہ قسم کھا کر کہا، قلم کی قسم ہے اور جو لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون. لوگ تجھے توحید کی وجہ سے دیوانہ کہتے ہیں، لات اور منات کی مخالفت کی وجہ سے تجھے مجنوں کہتے ہیں، تجھے پاگل قرار دیتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کہتا ہوں تو اپنے رب کی نعمت کے ساتھ دیوانہ نہیں ہے. لاؤ تو صحیح ایسا امام، ایسا قائد اعظم، ایسا مرشد اعظم جس کی دنیا میں چلتے ہوئے، دنیا میں زندگی کے اندر میرا رب قسمیں کھا کر گواہی دے. اللہ کی قسم، سورج ڈوب سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، زمین اور آسمان کا نظام ختم ہو سکتا ہے. محمد جیسا نہ پہلے آیا تھا نہ کوئی بعد میں لا کر دکھائے گا. مجھے پھر کہنے دیجئے کہ میں علن اعلان کہتا ہوں ہمارا امام ایسا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہمارے مسلک کا بھی مقابلہ دنیا میں کوئی کر سکتا آؤ، میں نے پچھلے جمعے گجرانوالہ کی مسجد میں کہا تھا، اور لاؤ تو صحیح ایسا. تمہارا امام تمہیں مبارک، ہمارا امام ہمیں مبارک. تمہاری دعوت تمہارے حوالے، ہمارا پیغام ہمارے حوالے. ترازو تو قائم کر کے دیکھو، ایک طرف تم اپنا بٹھاؤ، دوسری طرف ہمارا بٹھاؤ. ایک طرف اپنی کتابیں رکھو، دوسری طرف ہمارا قرآن رکھو. ایک طرف اپنی مولویوں کی سوچیں رکھو، دوسری طرف محمد کا فرمان رکھو. رب کعبہ کی قسم ہے ہمارا پلڑا پھر بھی باری رہے گا. مجھے کہنے دیجئے، حرمت رسول کے اگر دنیا میں کوئی محافظ ہے تو اہل حدیث ہے، اور پیغمبر کی بات کو حرف آخر ماننے والے دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، ناظر اسلام سید طیب الرحمان زیدی صاحب، مداح مصطفیٰ سید طیب الرحمان زیدی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورم پاکستان. میں کہا کرتا ہوں جہاں اہل حدیث پیغمبر کی عظمت کے قائل ہیں وہاں پیغمبر کی حدیث کے بھی قائل ہیں. دنیا میں حرمت رسول پر جان بھی فدا ہے، بڑے اشتہار ہیں، بڑے جلسے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے پیغمبر کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کی بات نہیں کرتے. ایک اہل حدیث ہے جو پیغمبر کی عظمت کا پیغام بھی لوگوں کو سناتا ہے کہ پیغمبر کی شان جیسی انسانوں میں کسی کی شان نہیں ہے، ایسے پیغمبر کی حدیث جیسی دنیا میں کسی کی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں، اللہ کا قرآن پڑھا کرو. قرآن کے اندر رب کہتا ہے یا ایھا النبی